جو پہلگام کے اندر انسیڈنٹ ہوا، یہ آلموسٹ پاکستان کے بارڈر سے 206 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی ایریل ڈسٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سفر کی فارم میں طے کرنا شروع کریں تو یہ تقریباً 4.25 گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ 4.25 گھنٹے کا سفر کر کے بقول ان کے وہاں سے دہشت گرد آئے ہیں یا انہوں نے اسلحہ دیا ہے، اور یہاں کے لوکل دہشت گردوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور پھر وہ 5 کے 5 بندے غائب بھی ہو گئے ہیں، اور 7 لاکھ انڈین فوجی مل کے بھی وہ 5 بندے ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ بڑی حیران کن بات ہے اس ماڈرن دور کے اندر، جب کہ آپ موبائل کے ذریعے لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سیٹلائٹ کی فیسلٹی موجود ہے۔ اسی لیے دیکھیں کل ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایڈریس کیا، جو کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کاکول میں، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ ویسے یہ میرے دل کی بات تھی، اگر وہ کل نہ بھی کرتے میں نے آج ویڈیو میں یہ بات کہنی تھی کہ جس طرح پاکستان پورے اعتماد سے سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کروایا، تو پاکستان کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم کو بلا لیں اور آدھے آدھے پیسے ڈالیں، دونوں طرف کے لوگ، ان سے ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں کہ یہ انسیڈنٹ کس نے کیا ہے۔ تو کل پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل کسی فورم کو بلا لیں، انویسٹیگیشن کروا لیں کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی۔ اس کے بعد بھی اگر انڈین پرائم منسٹر اس آفر کو قبول نہیں کرتے تو بالکل پھر پاکستان یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے آپ کا، آپ نے جان بوجھ کے جب کبھی پاکستان تھوڑا سا اکانومی کے اعتبار سے سٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی لچ فرائی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ پلی لیتے ہیں کہ جی ماضی میں پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ کرتا رہا، بالکل اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہ ماضی کی غلطیاں ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کئی فورمز کے اوپر مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، اور ابھی 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا جس کو لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ بھائی مذاق بنانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے پوری بات کی ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپین ملکوں کا اعلی کار بنتے ہوئے اس وقت ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں مس یوز کیا، اور ظاہر ہے وہ ہمیں ڈالر دے رہے تھے۔ یہ بات عمران خان صاحب بھی کرتے رہے، یعنی باتیں وہی ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ باتیں ان لوگوں کو اچھی لگتی تھی، آج وہ لوگ اٹھا کے تو خواجہ آصف صاحب کے اوپر چڑھے ہوئے۔ خان صاحب نے اس وقت پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی اپوزیشن کو کہتے ہوئے کہ میں کیا انڈیا کے اوپر بم مار دوں جا کے۔ آج ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں اسی خان صاحب کی جماعت کے عمر یوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر بم پھینکے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی پالیٹکس کی خاطر یہ ملک کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ جنگی جنون کو ختم کیا جائے یہ بھڑکا رہے ہیں۔ تو غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی، لیکن مشرف صاحب کے دور میں جب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے یہ حرکتیں نہیں کرنی، اس کے بعد سے یہ جہاد والی ٹوٹی بند ہے، سیدھی سی بات ہے، اور ایف اے ٹی ایف کے بعد تو بالکل بند ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو اس حوالے سے خبر ملتی رہتی ہے، اور وہ جو سارے جہادی تھے اس قسم کے وہ سارے ہمارے دائیں بائیں پھرتے ہیں، سارے بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کیونکہ ان چند لوگوں کے پیچھے جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ غلطی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ پوری قوم کو تو سٹیک پہ نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا پاکستان نے یہ طے کر لیا جب یہ گرے لسٹ میں گئے، اور پھر پچھلی جو ہماری حکومت تھی ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، خان صاحب کی گورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر نکلا، اس میں ہم کریڈٹ دیتے ہیں ان کو بھی، اس وقت کے آرمی چیف کو بھی، کہ شکر الحمدللہ ہم اس مصیبت سے باہر نکلے، اور پھر ضرب عزم رد الفساد اور اس قسم کے جو فوجی آپریشنز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان سٹیبلٹی کی طرف آیا۔ تو پرانے کسی واقعے کا اس حوالے سے اشارہ دینا یہ غلط بات ہے۔ اب اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ثبوت پیش کریں، پاکستان کو جھوٹا کر دیں۔
میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو کنڈیم کروں گا کہ اگر یہ انوالو ہوئے اس قسم کے کسی سیولین کے قتل میں کنڈیم کروں گا. اور میں تو اس کشمیر کے جہاد کے بھی خلاف تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان جہادیوں کو گود لیا ہوا تھا. میری آپ پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں تو میں اس میں بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتا تھا، مستقبل میں بھی کروں گا. یہ اس قسم کا کوئی جہاد نہیں ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے لیے داخل کی تو انہوں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر سے UN کی قراردادوں میں بندھے ہوئے ہیں اور ملکوں کی باؤنڈریز ہیں اور ہم گریلا وار کریں. اگر آپ نے وار کرنی ہے تو اعلانیہ جنگ کریں گے اور معاہدے کو توڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہماری جنگ نہیں ہے، اندر سے ہم مجاہدین گھسا دیں. تو مودودی صاحب جو کہ اتنے کٹر جہادی تھے، پوری دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے وہ آپ سمجھ لیں اس دور کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. اس وقت محمد علی جناح کی مخالفت کر دی تھی کہ یہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کام غلط کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے صحیح مخالفت کی تھی. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کی رومن امپائر جو بچی کھچی تھی، جو مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتی تھی، ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی تھی. جب وہ ٹریٹی ایکسپائر ہونے کے قریب ہوئی تو شام کے وقت لا کے فوجیں جو ہیں وہ بٹھا دی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر کے اوپر کہ جیسے ہی یہ غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر یک لخت جو ہے حملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ٹریٹی تو ایکسپائر ہو چکا ہے. تو ایک صحابی جو ہیں وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے مسلمانوں کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسے اعلانیہ توڑو گے، پھر انہیں بھی جنگ کی تیاری کرنے کا ٹائم دو گے، پھر ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ کرو گے. تو ایک صحابی کے سامنے آنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا. یہ مسلمان تھے جو جنگی قوانین کا بھی احترام کرتے تھے. ہمارے وہ جو ایکس ایک DGASPR تھے، وہ آصف غفور صاحب، وہ کہتے تھے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ وہ کل کو خود بھی اس لو اور وار کا حصہ بن جائیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی. بالخیر عزت سے اب وہ ریٹائر ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں. تو میں نے جب وہ DGISPR تھے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے، تو میں نے جب وہ اپنی پوسٹ پہ تھے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کون سے قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اسلام میں تو یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر پہنچ گئے تھے اپنے باپ سے بھاگ کر. سہیل ابن عمرو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ کفار مکہ کی طرف سے ان کے نمائندہ بن کے آئے ہوئے تھے اور نبی الاسلام اور کفار مکہ کے درمیان ٹریٹی جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکے واپس آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. نبی اسلام نے یہ شرط بھی مان لی. ابھی فائنل اناؤنسمنٹ ہونا باقی تھی، لیکن وہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا ایک بند خیمے کے اندر. اسی دوران ابو جندل آ گئے. ان پر ان کا باپ ظلم کرتا تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. سہیل ابن عمرو نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو اس نے کہا کہ محمد دیکھیں آپ نے شرط مانی گے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی معاہدہ جسٹ لکھا گیا ہے اور یہ شخص معاہدہ لکھنے سے پہلے وہاں سے بھاگا ہے، یہاں پہ آ گیا ہے، تو اس کو تو چھوڑ دو. اب وہ اس کا بیٹا تھا، اس کے لیے تو ناک کٹنے والا معاملہ تھا سہیل ابن عمرو کے لیے. ان کا نہیں، آپ لکھے ہوئے کے پابند ہیں. نبی الاسلام نے پھر بھی اس معاہدے کو اسی طریقے سے مان لیا. حالانکہ ابو جندل چیختے رہے کہ مجھے دوبارہ
ان کے حوالے کر رہے ہو، یہ تو میرے اوپر ظلم کریں گے. نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے راہ نکال دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور وہ معاہدہ ان کو پھر خود توڑنا پڑا کہ یہ شرط ہمارے گلے فٹ ہو گئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس وقت اس معاہدے کی پاسداری کی، حالانکہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. تو اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، بلکہ رولز کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں. ہاں، یہ حدیث آئی ہے بخاری مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. وہ اس صورت میں جب جنگ ہو رہی ہو، اس وقت آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، توریہ بھی کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. حتیٰ کہ سورہ النحل میں آیا کہ اگر جان بچانے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ دل میں ایمان ہو، زبان سے کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے تو آپ بول سکتے ہیں، آپ کافر نہیں ہوں گے. لیکن وہ میدان جنگ میں ہے. لیکن جو رولز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اپنے نان مسلم بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو، کیونکہ یہ ویڈیو تو کافی سارے لوگ دیکھیں گے، میں یہ جہاد کا اور اسلام میں قتال کے جو قوانین ہیں جنگی، ان کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاؤں، تاکہ اس کو مسلمان اور نان مسلم دونوں مس یوز نہ کر سکے. تو میری جو پرائم منسٹر مودی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، کہ وہ کسی نیوٹرل فورم سے اس کی تحقیقات کروا لیں. اور اگر نہیں کروائیں گے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے، جان بوجھ کے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تختہ مشق جو ہے وہ عوام الناس بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے. اور یہ باقاعدہ پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے، اس وقت انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ آئے. ویسے بھی پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا مشرف، اور ظاہر ہے کہ علامتی طور پر امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں کرتا. علامتی طور پہ اندر خانے کام ہی وہ ان سے لیتے ہیں. تو جب انڈیا کو پتا چلا کہ یہ پاکستان بھی جائیں گے، تو انہوں نے اس وقت ایگزیکٹلی کلنٹن انڈیا میں تھا، اس قسم کا ایک انسیڈنٹ کروا دیا. اور کلنٹن کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کلنٹن نے CIA سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی انہوں نے خود کام ڈالا ہے. تو وہ پھر پاکستان 5 گھنٹے کے لیے آئے، اور انڈیا کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو انڈیا کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ہے. اور یہ بات ہینری کلنٹن نے اپنی کتاب میں چھاپی، اس کا جو ورژن انڈیا میں چھپا اس میں سے وہ پھر انڈینز نے وہ صفحے نکال دیے، لیکن جو اس کا انٹرنیشنل ورژن ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات اور صحافیوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی امریکن نائب پریزیڈنٹ اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں، چونکہ ان کی وائف بھی ایک انڈین ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اینڈ کے اوپر، یا اگر دہشت گردوں نے کی ہے تو بھی وہ غلط ہے. ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. باقی جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. پاکستان تو اس قسم کا رسک لے ہی نہیں سکتا. بڑی مشکل سے FATF کی تلوار سے ہم لوگ نکلے ہیں. اس وقت تو ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسرا، جنگیں لڑنے کے لیے بڑی اکانومی چاہیے. ہم تو ابھی اپنی اسٹیبلٹی کی طرف جس سفر کا آغاز کیا ہے، کافی ٹائم چاہیے. ہم کیسے یہ اس قسم کا رسک لے سکتے ہیں؟ تو کرائن اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. باقی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے. اس کا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادیو کی شکل میں ان کا آفیسر موجود ہے. اس نے ساری کنفیشن کی ہوئی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی انڈینز کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں، ان کے جو ڈیفنس کے لوگ ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں یہ کچھ کریں تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. اور یہ اپنے نظام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش کے کیس میں 1971 میں ہوا تھا ہم اس ہسٹری کو ریپیٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بنگلہ دیش والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ ایک یونیک واقعہ تھا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی 2 ملک الگ بننے چاہیے تھے. ایک ملک
جس کے دو حصے اس طرح کے ہوں کہ بیچ میں آپ کا دشمن ملک انوالو ہو اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، تو نیچرلی اس کا اینڈ یہ دو ریاستیں ہونی تھی. کاش یہ ہیپی اینڈنگ ہوتی کہ شروع میں ہی دو ملک بن جاتے ہیں بجائے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بننے کے. تو یہ تو ہونا تھا. دوسرا، اس وقت ہماری فوج اتنی مضبوط بھی نہیں تھی، نہ ہم اٹامک پاور تھے، لہذا آج ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلوچستان بالکل ان کانٹیکٹ ہے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ، اس کی زمینی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں، پلس آج پاکستان کا ڈیفنس کا نظام، پاکستان کی فوج پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں، یہ انڈین جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں. ایک جرنیل نے تو باقاعدہ کالم لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ڈیفنس کے نظام کو ہلکا نہ سمجھیں، کوئی آپ سپیریئر نہیں ہے ان سے، وہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہذا روایتی جنگ کے اندر آپ کو اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے قومی ریاستیں بن رہی ہیں، یعنی دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ اب قومی ریاستیں ہوں گی، نیشن سٹیٹس ہوں گی، اس میں آپ کسی ملک کی باؤنڈریز کو اس طریقے سے توڑ کر دوسرے ملک کا حصہ بنا نہیں سکتے. نہ پاکستان جنگ کے ذریعے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو حاصل کر سکتا ہے، اور نہ انڈیا پاکستان میں کوئی اس قسم کی حرکت کروا کے بلوچستان کو الگ کر سکتا ہے. یہ دونوں کی خام خیالی ہے اگر کسی کے دماغ میں ہے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان نے تو خیر اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر لی ہے کافی عرصے سے، انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے باز رہے. باقی اس پورے ایپیسوڈ میں جو پاکستانی میڈیا ہے، پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی آرمی ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رسپانس کیا ہے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. انیشیٹ خود نہیں کیا، ایئر سپیس بند کی ہے انڈیا نے تو جواباً ہم نے کی ہے. پوری دنیا کو یہ میسج آ رہا ہے کہ کون جنگ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہونا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس طرف یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ میں ان کے بھی لوگ جاب کرتے ہیں، تو وہ پاکستان سے اڑ کے ہی ان کی فلائٹس جانی ہے. ان کو ایک مہینے میں آلموسٹ کوئی $500 ملین کا نقصان ہونے والا ہے. پاکستان کی بھی جو فلائٹس ہیں وہ تو اس طرف ہی جانی ہے، مشرق کی طرف تو چند ایک فلائٹس جاتی ہیں، ویسے بھی PIA کی تو اتنی فلائٹس اڑتی بھی نہیں ہیں. نقصان انڈیا کو ہونا ہے. دوسرا، جو انہوں نے سٹیزن کو 48 گھنٹے کے اندر کہا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، اس کے اگینسٹ پاکستان نے بھی ڈیسیژن کیا. اسی طریقے سے جو کچھ امبیسی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہاں انڈیا میں، پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں کیا. کہیں پر پاکستان آپ کو انیشیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اور اب یہ جو بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کی ہے مودی نے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس کا جو معاہدہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کو انٹرنیشنل طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں کیس اسٹڈی کے طور پر اسے پڑھایا جاتا ہے، اس کا انہوں نے کہا جی ہم اس کو معطل کرتے ہیں. اور پھر ساتھ اس نے ایک گپ مار دی کہ جی ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. یہ بھائی کوئی نلکا نہیں ہے جو آپ نے بند کر دینا ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کو آپ نے بند کر دینا ہے. پانی کے اعتبار سے یہ دنیا کے ٹاپ کے 3 بڑے دریاؤں میں دریائے سندھ آتا ہے. نیل ریور ہے، ایمیزون ہے اور دریائے سندھ. اور پانی جو اس میں فلو کر رہا ہے وہ دریائے نیل سے بھی ڈبل پانی فلو کرتا ہے دریائے سندھ کے اندر. یہ سندھ نام تو اس کا بعد میں پڑا، اصل میں اس دریا کا نام ہے دریائے اباسین، یعنی دریاؤں کا باپ اباسین. باقی دریا بھی سارے اس میں جا کے گرتے ہیں، ستلج بھی، جہلم بھی، چناب بھی. تو دریائے سندھ کے پانی کو روکنے کے لیے آپ کو کئی ایک ڈیمز چاہیے، وہ بھی جب ڈیم بھر جائے گا پھر آپ کو اوور فلو تو کروانا پڑے گا. اور ڈیم آج اگر آپ بنانا شروع کریں تو 10 سے 15 سال چاہیے، وہ بھی اگر آپ کے پاس بجٹ ہو. اور جس جگہ سے یہ دریائے سندھ نکل رہا ہے ان پہاڑوں میں ڈیم بنانا تو اس کے لیے بہت ہیوی بجٹ کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جو مودی صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن اگر سیریس ہوئی نا تو 15 سال کے بعد ہوگی. لہٰذا بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہونا. ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی جذباتی کل تقریر کر دی ہے کہ جی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے سندھ کا تو پھر
دریائے سندھ میں آپ کا خون بہے گا. یہ جذباتی جملے, ان کی کیا اوقات ہے, یہ پانی روک سکتے ہیں؟ پانی اس طریقے سے رکتا ہے. اور میں ہنس رہا تھا جب یہ چیزیں سن رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے کہا مودی صاحب یہ آپ کس قسم کی ہوائی فائر کر رہے ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے؟ وہاں کا بھی ایک جرنیل ہے, اس نے بھی ایک ولاگ بنایا, اس نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح پانی روکا جا سکتا ہے. یہ معطل صرف یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے نا اور چیک کرتے تھے کہ پانی کا لیول کیا ہے, اس اعتبار سے بس وہ ٹیمیں بس آنا جانا بند ہو جائیں گی. یہ معطل ہے, پانی کوئی نہیں روک سکتا. پانی روکنا کیا, چھوڑ دیا پانی انہوں نے ہمارے دریائے جہلم میں. یہ ہماری اکیڈمی سے 1 کلومیٹر دور بھی نہیں دریائے جہلم, خشک ہوا پڑا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ پیچھے سے انہوں نے پانی چھوڑا ہے, تو منگلا ڈیم چونکہ ایک سیفٹی ہے ہمارے اس جہلم شہر کی بھی, تو انہوں نے پہلے ہی پانی ریلیز کر دیا ہے, کیلکولیشن کر لی ہے. تو بڑی نیکی کی ہے اس دفعہ, تو بارشیں بھی کم ہوئی تھی. میں تو کہتا ہوں شکریہ ہے مودی صاحب, آپ نے اس قسم کا اگر پانی روکنا ہے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے دریائے جہلم کا پانی چھوڑ دیا ہے. اور سندھ طاس کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت دریائے جہلم کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گا. تو بجائے بند کرنے کے انہوں نے پانی چھوڑ دیا. یعنی یہ وہ ہوائی فائر تھے, گپ چھوڑی تھی. اگر گپ نہ چھوڑی ہوتی تو پانی یوں نہ چھوڑ رہے ہوتے. تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس میں سے کمایا کیا؟ اب وہاں کا میڈیا جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر خود تان کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑتا ہے. زیادہ تر تو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے, لیکن چند ایک حق کی آوازیں وہاں پر موجود ہیں. ابھی رات کو ہمارے جو بھائی ہیں دھروو راٹھی صاحب, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے, میں نے اس کو شیئر بھی کروایا. دیکھیں اس طرح اپرائٹ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر. اس نے بالکل پول کھول دیا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتا ہے اور جنگی جنون ہے. اور دیکھیں دھروو راٹھی نے کوئی پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. جو ریالٹی تھی اس نے بتائی کہ یہ انڈیا کا سیکیورٹی فیلئر ہے. کسی نے بھی کروایا ہو, سیکیورٹی آپ کی فیل ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے.